السلام علیکم میوری فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں اچھے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملتا رہے، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ پاکستان سے یو اے ای جانے کے لیے آپ کو 7 سٹیپس کو فالو کرنا پڑتا ہے، اور وہ اہم سٹیپس کون سے ہیں۔ اگر ایک بھی سٹیپ مس ہو گیا تو آپ یو اے ای میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دوسرے نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے کہ فلائی دبئی سے کیا ہم ابوظہبی، شارجہ، عجمان، راس الخیمہ، ام القوین اور فجیرہ کے ویزا ہولڈرز دبئی ایئرپورٹ پر ریڈ میسج کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ آخر میں ہم ویڈیو میں پاکستانی ایئرپورٹ کی کل اور آج کی تازہ ترین صورتحال کے لیے آڈیو میسج بھی شیئر کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے 7 سٹیپس کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے پاسپورٹ نمبر اور آئی ڈی کارڈ نمبر کو یو اے ای ڈیٹا انٹری کی ویب سائٹ پر جا کر انٹر کرنا ہے۔ یہ پروسیس آپشنل ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ڈیٹے کی اور اپنے یو اے ای کی سفر کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ چیک کریں کہ آپ کو یو اے ای حکام نے انٹری کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ جیسے ہی آپ ڈیٹا انٹر کریں گے آپ کو 2 طرح کے میسج نظر آ سکتے ہیں، ایک ریڈ اور دوسرا گرین۔ ریڈ والوں کو انتظار کا بولا جاتا ہے یا کہہ دیا جاتا ہے آپ یو اے ای میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ گرین والوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ یو اے ای میں انٹری کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آپ نے ٹکٹ بک کروانی ہے۔ ہر ایئر لائن جو دبئی کے علاوہ باقی 6 ریاستوں میں جاتی ہے وہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹ کروانے سے پہلے اپنے ڈیٹا کی تصدیق کر لیں۔ اگر آپ کو گرین میسج ملے تو آپ ٹکٹ لیں، ورنہ نہ لیں۔ آپ انتظار کریں۔ 4 نمبر پر آپ اپنا کووڈ کا ٹیسٹ کروائیں۔ کووڈ ٹیسٹ ایئر لائن کی مخصوص کردہ لیبارٹری سے کروائیں، اور یاد رکھیں ہر ایئر لائن کا وقت مخصوص ہے۔ اتحاد 96 گھنٹے دیتی ہے، جب آپ لیب کو ٹیسٹ سیمپل دیتے ہیں تب سے آپ کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ 5ویں نمبر پر آپ نے یو اے ای ایئرپورٹ پر اپنی کرونا منفی رپورٹ جمع کروانی ہے۔ 6 نمبر پر آپ نے وہاں اپنا کووڈ-19 کا ٹیسٹ سیمپل دینا ہے۔ 6 نمبر پر آپ اپنے موبائل میں الحسن ایپ انسٹال کریں اور آپ کو 14 دن روم پر کرنٹین کر دیا جائے گا۔ اس ایپ کے ذریعے آپ کی نقل و حرکت کو ٹریک کیا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے پر 50,000 روپے جرمانہ ہے۔ اکثر لوگ ہم سے بار بار سوال کر رہے ہیں کہ ابوظہبی کے ویزا ہولڈرز فلائی دبئی اور ایمریٹ سے بغیر اپروول کے جا سکتے ہیں۔ ہم نے کل بھی اس پر تفصیل سے ویڈیو بنائی تھی اور آج پھر ایک بار وضاحت دے رہے ہیں۔ یو اے ای نے آئی سی اپروول اور جی ڈی آر ایف اے کی اپروول کو ختم کر دیا ہے، اور فلائی دبئی نے یو اے ای سے باہر موجود یو اے ای ریزیڈنسی ہولڈرز کو بغیر کسی اپروول کے دبئی لے جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ فلائی دبئی کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق اگر آپ کا ویزا 1 مارچ سے پہلے ایکسپائر ہوا ہے تو آپ فلائی دبئی پر سفر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا ویزا 1 مارچ کے بعد ایکسپائر ہوا ہے تو آپ 21 دسمبر 2020 تک یو اے ای جا سکتے ہیں۔ اگر یو اے ای پہنچنے کے بعد آپ کو 1 ماہ کے اندر اندر ویزا تجدید کرانا ہوگا، اور فلائی دبئی کے ٹکٹ پر کسی گرین اور ریڈ میسج کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یو اے ای کی کسی بھی اسٹیٹ کا ویزا رکھتے ہیں، اگر آپ کا ویزا ویلڈ ہے اور ویزا فائل سٹیٹس ایکٹیو ہے آپ جا سکتے ہیں۔ اس خبر کی تصدیق کل ہوئی ہے جب ابوظہبی کے ایک ویزا ہولڈر فلائی دبئی کی ٹکٹ پر ریڈ میسج کے ساتھ خیر خیریت سے دبئی پہنچ گئے، اور اب آپ ان کی آڈیو سن کر اس خبر کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ اور باقی ایئر لائنز کی تازہ ترین صورتحال کیسی ہے اس کی بھی آڈیو میسج جو ہمیں ایئرپورٹ سے موصول ہوئے ہیں آپ انہیں بھی سن سکتے ہیں اور حالات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، مگر ہم بار بار یہی کہیں گے کہ ٹکٹ کروانے سے پہلے ایئر لائن کی ہیلپ لائن سے ضرور انفارمیشن لے لیں تاکہ آپ کی ٹکٹ ضائع ہونے سے بچ سکے۔ جی ایمریٹس سیالکوٹ اپڈیٹ نمبر 1، وداؤٹ اپروول، نو گرین میسج، بندے آ رہے ہیں سیالکوٹ تو دبئی۔ تو ادھر تو فی الحال کوئی کسی نے پوچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی ابھی ہم ادھر ایئرپورٹ میں ہیں، باقی دبئی میں جا کے آپ کو فردر اپڈیٹ کریں گے۔ السلام علیکم، سب دوستوں کو انفارم کرنا تھا
آج الحمدللہ فلائی ویک کی جو فلائٹ تھی سیالکوٹ سے، اس میں ہمارے 17 پیسنجر ٹریول کیے ہیں، جس میں سے ایکسپائر ویزا بھی تھے اور اوور اسٹے بھی تھے، جن کی 180 دن سے زیادہ ٹائم ہو چکا تھا پاکستان میں نا. اور ان کے جیسا کہ فلائی وے نے ہمیں کہا تھا کہ آپ اپنا اسٹیٹس آن لائن چیک کر دیں، پیسنجر کو ان کا ویزا ایکٹیو ہے تو وہ ٹریول کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں بنا، پوری فلائٹ ٹریول کی ہے. السلام علیکم سر جی. الحمدللہ 17.5 بندے ٹریول کر گئے نے، جہਦੇ ਵਿੱਚ ایکسپائر ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਓਵਰ ਸਟੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਨਾ. ਤੇ ਹਰ ਸਾਡੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ को ਪੁੱਛਿਆ ਕਾਲ ਕਰਕੇ 5:35 ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, 5:30 ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, ਡਿਪਾਰਚਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ. ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਸ਼ਾਰਜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਬਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣਾ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ٹکٹ ਰਿਜ਼ਰਵ کرا ਸਕਦੇ ہو سر. سب دوست حضرات کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک سے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ تھا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یو اے ای ایئرپورٹ سے 2 دن رہنے کے بعد وہاں سے واپس آ گئے ہیں. پی آئی اے کی فلائٹ تھی تو وہ نہیں جانے دے رہے کسی کو بھی. صرف پی آئی اے نہیں، ایون اتحاد، ایئر بلیو اور ایئر عربیہ کے بھی لوگ موجود تھے. وہ وداؤٹ اپروول کسی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، یہاں سے پی آئی اے والوں نے ہمیں امیگریشن وہ کر دیا ہے، کلیئر کر دیا کہ آپ جا سکتے ہیں، سب کو بورڈنگ پاس ایشو کر دیا ہے. لیکن وہاں پہ جا کے مسئلہ بنا. تو آپ دیکھ لیں، یہ چیز کنفرم کر لیں کہ آئی سی کی اپروول تو نہیں چاہیے. آئی سی اے کی اپروول ایک الگ چیز ہے، اور یہ جو 60 ڈیز کا ایرر آ رہا ہے یہ الگ چیز ہے. اس کو وہ آئی سی اے کی اپروول نہیں کہتے. اسی لیے جو بھی یہ لائن کا ہے آئی سی اے کی اپروول، تو ان کو یہ چیز دکھائیں گے، یہ چیز جو 60 ڈیز کی ہے یہ گرین ہونا چاہیے یا ریڈ ہونا چاہیے. یہ چیز کنفرم کر لیں آپ. تو میں اسی لیے بتا رہا ہوں کہ میں خود ابھی پہنچا ہوں واپس. 15 اگست کو رات کو فلائٹ تھی، اور آج جو ہے نا صبح ہم جو ہے ادھر سے واپس آ گئے. کل رات میری صبح میری فلائٹ تھی 3 بجے. اتحاد ایئر لائن سے میں آیا ہوں اسلام آباد سے. صحیح ہے. تو میرے پاس جو اپروول تھی نا، آئی سی اے کی اپروول بھی تھی میری. صحیح ہے. لیکن مجھے ای میل نہیں آئی تھی اس کی. لیکن میری جو اپلیکیشن ہے نا وہ اپرووڈ اسٹیٹس شو کر رہی تھی. یہ 11 اگست کو میری جو اپلیکیشن ہے نا وہ اپروو ہوئی تھی. صحیح ہے. تو اور اس کے بعد پھر جب یہ انہوں نے نیا لنک دیا، تو نیا لنک میں نے اپنا جب ڈاکومنٹ سبمٹ کیے تھے، آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ وغیرہ، تو اس کے اوپر بھی جو میرا لنک ہے نا وہ جو اسٹیٹس ہے نا وہ گرین شو کر رہا تھا. صحیح ہے، کہ میں ایلیجیبل ہوں آنے کے لیے. تو میری اتحاد ایئر لائن کی فلائٹ تھی، تو میں نے ایک دن پہلے جو ہے نا تو آن لائن جو ہے نا وہ چیک ان بھی کر لی تھی. صحیح ہے. تو جب میں رات ایئرپورٹ پہ تقریباً میں 12:15 پہ جو ہے نا میں انٹر ہوا ہوں ایئرپورٹ پہ اسلام آباد. تو جیسے ہی میں چیک ان کاؤنٹر پہ گیا ہوں نا بورڈنگ پاس لینے کے لیے، تو انہوں نے پہلے میرا پاسپورٹ مانگا. پاسپورٹ میں نے ان کو دیا. تو 1 منٹ اس نے دیکھا اس میں سسٹم میں، مجھے نہیں پتا وہ کیا دیکھا. تو میں صرف بتا رہا ہوں کہ انہوں نے میرا پاسپورٹ لیا، پاسپورٹ دیکھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے آن لائن چیک ان کی ہے؟ میں نے کہا جی سر میں نے آن لائن چیک ان کی ہے. اس نے کہا صحیح، اپنا سامان ادھر اوپر رکھو. میں نے کہا صحیح، رکھ دیا. اچھا، انہوں نے مجھے بورڈنگ پاس ایشو کرنا شروع کر دیا. مطلب وہ ٹیگ وغیرہ لگا رہے تھے، اور ساتھ والے کاؤنٹر پہ ایک بندہ کھڑا تھا. تو اس کو وہ جو آفیسر ہے نا وہ ان کو بتا رہا تھا کہ آپ کائنڈلی دوسرے کاؤنٹر پہ چلے جائیں اور ادھر جا کے اپنا یہ پی سی آر جو ٹیسٹ ہے نا یہ اپنا دکھائیں اور اپنے ڈاکومنٹس دکھائیں. اس نے ان کو یہ کہا. صحیح ہے. اور مجھ سے کسی نے بھی پی سی آر وغیرہ نہیں مانگا. آئی تھنک سو کہ اس سسٹم میں میرا شو کر گیا ہوگا. میں نے چغتائی لیب سے کروایا تھا آن لائن، ان کے ساتھ ان کا لنک ہوتا ہے. تو یہ چیز ہوگی. اچھا، اس بندے کو ادھر جب بھیجا نا تو میں نے اپنا بورڈنگ پاس لے کے تو پھر میں بھی اس لائن میں اس گروپ میں چلا گیا جہاں پہ وہ بہت زیادہ لڑکے کھڑے تھے. صحیح ہے. تو ان سے پوچھنے کے لیے تھوڑے ہمیں گائیڈ لائن ملے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی کہ ان کا کیا ایشو چل رہا ہے، یہ کن لوگوں کو نہیں جانے دے رہے یا کیا رولا. اچھا، جب میں ادھر گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو ایجنٹ سے ٹکٹ لی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ ادھر آئے ہیں تو ادھر یہ کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. ادھر جتنے بھی تقریباً اس ٹائم نا 15 کے لوگ تھے. صحیح ہے. 15 سے 20 لوگ تھے ادھر. تو ان میں سارے یہی لو کیٹیگری کے تھے، جیسا کچھ ڈرائیور تھے یا کچھ لیبرز تھے، اس طرح کے تھے. صحیح ہے. تو ان کو اتنا کچھ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے ابھی کیا کرنا ہے، ہمارا یہ ریڈ سگنل کیا ہے، ہمارا یہ گرین سگنل کیا ہے. انہیں کچھ پتہ نہیں تھا. صحیح ہے. جن سے میں نے پوچھا ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا، تو ادھر جو اتحاد کا جو آفیسر تھا نا اس نے ان کو ایک پیپر دیا ہوا تھا کہ اس کے اوپر اپنا نام اور ویزا سٹیٹس وغیرہ اس طرح کی وہ چیزیں جو ہے نا وہ لکھیں.
وہ کہہ رہا تھا کہ بس اس طرح کی یہ اپنا ویزا سٹیٹس لکھو، اپنا نام لکھو، اپنا آئی ڈی کارڈ لکھو، صحیح ہے، تو اس کے بعد ہم آپ کا کچھ دیکھتے ہیں۔ بندے بہت پریشان تھے، تو مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے آنے دیا ہوگا، صحیح ہے۔ میں تو پھر چلا گیا ہوں اندر اپنا امیگریشن میں، صحیح ہے۔ تو امیگریشن میں بھی الحمدللہ کسی نے نہیں پوچھا، کیوں آلریڈی بورڈنگ پاس بھی مل گیا تھا اور وہ شو بھی ہو رہا تھا، صحیح ہے۔ اچھا، وہ شو بھی ہو رہا تھا، اس کے بعد کیا، امیگریشن سے گیا ویٹنگ روم میں جا کے بیٹھا، تو جیسے یہ فلائٹ کا بھی ٹائم ہونے والا تھا تو اس میں بھی وہ کلیئر کر رہے تھے، انہوں نے 2 بندوں کی اناؤنسمنٹ کی، صحیح ہے، بورڈنگ پاس دینے کے بعد بھی اناؤنسمنٹ ہو گئی، صحیح ہے۔ تو ان لوگوں کا بھی پتہ نہیں کیا ایشو تھا، ان کو وہ کاؤنٹر پہ بلا لیا تھا واپس، واللہ علم وہ پھر آئے ہیں یا نہیں آئے، ان کا کیا پنگا تھا۔ تو یہ بھی سین ہے کہ اگر وہ بورڈنگ پاس بھی مل جاتا پھر بھی شورٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو مطلب جانے دیں گے۔ اگر ادھر سے تو بندہ چلو نکل بھی گیا، لیکن پھر ادھر بہت ٹائٹ حالات ہیں نا۔ جب ادھر آیا ہوں میں تو ادھر 3 فلائٹیں ایک ساتھ آئی ہوئی تھیں، ایک کراچی سے تھی، ایک اسلام آباد سے تھی، اور ایک انڈیا سے کدھر سے آئی ہوئی تھی، صحیح ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے لائن میں لگا رہا ہوں اس کے لیے، پی سی آر ٹیسٹ کے لیے۔ ٹیسٹ ہونے کے بعد جب پھر میں گیا ہوں امیگریشن ادھر، صحیح ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے وہ ایک جو فارم انہوں نے دیا ہوا تھا 14 ڈیز کوارنٹائن وغیرہ والا، وہ مانگا انہوں نے۔ پھر مجھ سے پی سی آر کی جو رپورٹ ہے، میرے ٹیسٹ کی رپورٹ ہے، تو وہ بھی انہوں نے پھر مجھ سے مانگی ہے، صحیح ہے، مطلب ٹیسٹ کرونا ٹیسٹ ہونے کے بعد کا یہ پروسیجر ہے، صحیح ہے، ادھر کا۔ اچھا، تو وہ بھی انہوں نے پھر مجھ سے مانگی ہے۔ انہوں نے پاسپورٹ لیا ہوا تھا، پھر انہوں نے بعد میں بس اپنا اسٹیمپ وغیرہ لگا کے تو مجھے انہوں نے جانے دیا۔ تو لیکن میرا بھی یہی ہے، میں بھی بندوں کو یہی بتاؤں گا کہ جس کا گرین سگنل آ رہا ہے صرف وہی لوگ ٹریول کر سکتے ہیں، جن کا لال سگنل آ رہا ہے نا تو وہ ٹرائی نہ کریں، وہ چاہے کسی بھی ایئر لائن سے ہو، ایجنٹ ادھر بیٹھے ہیں، وہ صرف دڑا دڑ بس اپنی ٹکٹیں کر کے دے جا رہے ہیں، تو وہ تو اپنے پیسے بنا رہے ہیں، صحیح ہے۔ تو نقصان بیچارہ ہمارے جیسے غریب بندے کا ہوتا ہے۔ آلریڈی 5-6 مہینے تو ہم ادھر ویلے بیٹھے ہیں، صحیح ہے۔ تو ابھی جو ٹکٹ کے پیسے ہیں تو ہر بندے کے پاس ابھی ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں، میں خود مانگ تھانگ کے لے کے آیا ہوں، صحیح ہے، میرے پاس بھی ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے۔ تو مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ پیسے نہ اپنے ضائع کریں، صحیح ہے۔ تو ادھر آئیں گے تو ادھر سے پھر دوبارہ ضلالت ہے، واپس بھیجیں گے۔ ابھی ہر بندہ تو ایئرپورٹ کے نزدیک نہیں ہے نا، اسلام آباد کے نزدیک نہیں ہے یا لاہور کے نزدیک نہیں ہے، دوسری سٹیز سے بندے آ رہے ہیں، اسپیشل گاڑیاں کروا کے آ رہے ہیں۔ ابھی جس کی صبح 3 بجے کی فلائٹ، ابھی میری 3 بجے کی فلائٹ تھی، تو مجھے اس ٹائم، میں منڈی بہت دن کا رہنے والا ہوں، تو مجھے ادھر سے کون چھوڑنے کے لیے جائے گا؟ پبلک ٹرانسپورٹ تو نہیں مجھے اس ٹائم ملے گی رات کے 12 بجے، تو پھر میں تو اسپیشل گاڑی ہی کروا کے جاؤں گا نا، وہ 6-7 ہزار روپے تو وہ لے لیتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس لیے بھائیو اپنا خیال کریں۔ ایک تو سب سے بڑی چیز، ایک تو پیسے ضائع ہو رہے ہیں، صحیح ہے، اس کے بعد پھر کیا اس کو کہتے ہیں نا، یہ بندے ادھر سے جب بھیج دیں گے نا جس بندے کو واپس، اس کا بھی ایک بیڈ امپریشن جاتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہاں جی، اس بندے کو پہلے انہوں نے ریٹرن کیا ہوا، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، چاہے بعد میں وہ پھر دوبارہ گرین سگنل دے دے، تو اس سے اچھا یہی ہے کہ بندے نے اگر 5-6 مہینے ویٹ کیا ہوا ہے تو تھوڑا اور بندہ ویٹ کر لیتا ہے۔ السلام علیکم روہیل بھائی، سوری میں ویڈیو نہیں بنا سکا، بٹ یہاں بڑا رش تھا ایئرپورٹ پر۔ میں آیا تو میں نے پوچھا ان سے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ جو ہے نا چاہیے آپ کو۔ کہتے جی ایک تو چاہیے آپ کا کووڈ ٹیسٹ کی رپورٹ، ٹھیک ہے، اور سیکنڈلی چاہیے آئی سی اے کی اپروول، اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو میں نے جناب انہیں ساری چیزیں پرووائڈ کر دیں، اور جن کا وہی والی بات ہے کہ جو گرین سگنل جن کا نہیں آ رہا تھا نا، تو انہیں جو ہے نا انٹر نہیں کر رہے تھے، واپس بھیج رہے تھے انہیں۔ ریڈ والوں کو جو ہے نا بالکل ہی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ فلائی کر سکے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔